فیصل واڈا صاحب، پہلے تو یہ جو انٹرنل ڈویژنز ہیں پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر، اس کے اوپر روشنی ڈالیں. یہ اب تو کھل کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب، میں نے تو آپ کے پروگرام میں اور دیگر پروگرامز میں آج سے کوئی سال 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ اس پارٹی کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی گروپ بندی کہا تھا. آپ کے آرکائیو کے پروگرامز میں آپ کے پاس موجود ہیں وہ ساری چیزیں، اور وہی کھل کھلا کے ہو رہا ہے. اب جتنی منافقت ہے، چوری چکاری، بے ایمانی، یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. علیمہ صاحبہ کے چیٹس جو باہر آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ باہر کس نے یاٹ خرید لی، کس نے بنگلہ بنا لیا ہے، اور جو کے پی کے میں کرپشن کا بازار ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب خود بھی اب مان رہے ہیں. تو میں تو وقت سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ عید کے بعد کوئی گرینڈ الائنس نہیں ہے، کوئی دھرنا نہیں ہے، کوئی مرنا نہیں ہے، کوئی ڈی چوک میں بلاکیج نہیں ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ہنگامہ. سب اچھے بچے بن کے یہ ضمانتی ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ. ٹوٹ پھوٹ کی وجوہات کیا ہے؟ ٹوٹ پھوٹ کی وجوہات وہی ہیں جو ڈے ون سے تھی. پہلے جب پارٹی میں آپ کو 2018 کا آپ شو دیکھیں گے اگر اپنا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پارٹی کو فنڈ آتے تھے، اس فنڈ سے کئی لوگوں کے گھر چلتے تھے پارٹی کے لیڈران کے. میں تو اس کو بھی بولتا تھا، میں آج بھی بول رہا ہوں، کل بھی بول رہا ہوں. اب سب سمجھ کے آگے ایک اقتدار کی جنگ ہے، ایک جھگڑے، ایک دولت کی جنگ ہے، ایک مال کی، ایک پاور کی ہے. کوئی کسی کو رپورٹ کرے، کوئی کسی کو رپورٹ کرے. اینڈ آف دا ڈے سب چاہتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب دبا کے اور مزید مشکلات اور مزید جیل میں رہیں. جتنا وہ جیل میں رہیں گے تب تک یہ سارے لوگ مفاد اٹھاتے رہیں گے، اقتدار میں بھی رہیں گے، دولت بھی لوٹیں گے اور مزے بھی اڑائیں گے. اور گارنٹر ہیں یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کی. علیمہ خان کی کیا آڈیو جینوئن ہے کہ فیک ہے؟ نہیں دیکھیں، جس پہ انہوں نے باتیں کی ہے اس میں چیز فیک ہے، یا وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے پیسے بنا لیے، اس نے یاٹ خرید لی، اس نے باہر ملک میں بنگلہ بنا لیا، اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو ہم تو آج بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اور کے پی کے میں آپ لوگ جا کے خود چیک کر لینا ندیم بھائی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہماری. آپ سندھ جائیں، آپ پنجاب جائیں، آپ بلوچستان جائیں اور کے پی کے جائیں. ان 4 صوبوں کی پرفارمنس، گورننس اور ایڈریس کر کے ایشو قوم کو دکھائیں کہ ان میں کون زیادہ آگے ہے، کون پیچھے ہے، کون کرپشن میں سب سے آگے. تو اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں گے تو جو کے پی کے کا اس بار کا کرپشن کا بازار ہے وہ سب سے آگے. فیصل چودھری صاحب، تقسیم کیوں ہے پارٹی کے اندر؟ ایک سیکنڈ اگر 2 باتیں مجھے آپ سے اور کرنی. ایک تو سر یہ کہ یہ جو عمران خان صاحب کے مخلص پارٹی کے لوگ بنے ہوئے ہیں اور خط و کتابت ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی چیف کے ساتھ ون سائیڈڈ. یہ بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یوں کر کے یوں پھینک دیں گے، لیکن شریف آدمی انہوں نے بیان دے دیا جمہوری کے، جی آپ پرائم منسٹر کو میں دے دوں گا. ان کی پوچھیں ان سے فیصل صاحب سے کہ ان کی پارلیمانی کمیٹی اور پارٹی نے اس کو انڈورس کیا کہ وہ خط کے اوپر کھڑے ہیں. پارٹی کھڑی ہی نہیں عمران خان صاحب کہیں. آپ ان سے بھی پوچھ لیں، کھڑی ہے؟ آپ نے کہیں انڈورس کیا اس لیٹر کو؟ فیصل صاحب، آئی ہوپ کیا ہوگا. ہوپ نہیں، آپ پتہ کر کے ہی بتائیں کیا نہیں کیا. وہ پارلیمنٹری پارٹی کا تو حصہ نہیں ہے نا فیصل چودھری؟ نہیں، میں تو پارٹی کا تو لائر ہے نا بھائی. لیکن آپ ان کے اسپوکس پرسن سے پوچھ لیجئے، میرا خیال لازمی ہوگا. نہیں ہوا ہوا سر. پاکستان تحریک انصاف خطوط کے اوپر تو بیرسٹر گوہر کا بیان ہے نا کہ انہوں نے خط نہیں دیکھا. یہ تو ان کا بیان کیمرے کے اوپر موجود ہے. نہیں، بیرسٹر گوہر کا بیان ایک علیحدہ بات ہے. بیرسٹر گوہر کو ہی نہیں پتا تو کس کو پارٹی پتا نے انڈورس ہی نہیں کیا میرے بھائی. تو پارٹی کہاں کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ تو میں سچ ہی بول رہا ہوں نا، اس میں کسی کو برا لگتا تو لگے. بیرسٹر گوہر اگر انڈورس کرتے کہ ہاں وہ ہم نے ٹیکسٹ اس کا اوکے کیا ہے، ہم اس کے اوپر آن بورڈ ہیں، تو پھر تو وہ آن بورڈ ہوتے. خطی کو انڈورس کر دے، کسی نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا. ایک دوسرا یہ کہ آپ کو عید کے بعد ایک اور پرانے چہروں کا فارورڈ بلاک نظر آئے گا پارٹی کا. ابھی جو پی ٹی آئی میں ہے، پی ٹی آئی جو باہر ہے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے سامنے. ایک نیا فارورڈ بلاک، ایک نیا فارورڈ، ایک فارورڈ ادھر سے بنے گا، ایک فارورڈ بیچ میں سے بنے گا، ایک فارورڈ بلاک انتظار کر رہا ہے جو سائیڈ لائن سے بیٹھا ہوا ہے. جو پرانے چہرے ہیں وہ بھی آپ کو ابھی مزید ایک فارورڈ بلاک بنے. ایک نہیں، 2 بنے. فیصل چودھری صاحب، پہلے تو ڈویژنس کے اوپر آپ بتائیں. پہلے تو فواد والا معاملہ تھا، فواد چودھری والا. اس کی ہمیں کچھ وجوہات سمجھ آ رہی تھی کہ پرسنالٹی کلیش 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ، لیکن اب وہ دراڑیں اور بڑھ گئی ہیں. تھوڑی نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی، پھیل گئی ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ سر ندیم صاحب، اس میں میری جو ذاتی رائے ہے، ایک تو پی ٹی آئی میں دراڑیں جو تقسیم ہے، یہ کسی بھی پارٹی میں کوئی نئی بات ہوتی نہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی، یہ ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. اور لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کہ پی ٹی آئی کے اوپر ذرا فوکس زیادہ ہے. پی ٹی آئی کی جو چیزیں پرفارمنس ہے ذرا وہ نیچے نہیں آتے. اور فرینکلی اسپیکنگ اس کو جس طرح سے عمران خان صاحب اندر بیٹھ کے نیریٹو بناتے ہیں، وہ نیریٹو اگر وہ نہ بنائیں تو ہمارے وہاں پہ وہ جو بننا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. اس طرح جس طرح سے روز پریس کانفرنس ہوتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا. لیکن 8 فروری سے پہلے پارٹی ٹوٹنے کی وجوہات اور تھیں. اس وقت کوئی اگر پرویز خٹک صاحب بنا رہے تھے کوئی پارٹی تو وہ کچھ اور وجہ سے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ یہ ابھی کوئی اتنا، یہ تو تھوڑا بہت جو ہے یہ ہلکے پھلکے راگ ہیں، کوئی پکا راگ کوئی نہیں ہے.
یہ سر ٹھیک ہو پارٹی کے جائے گا. اندر اس وقت ندیم ملک پکے صاحب- رہ گئے. ندیم ملک صاحب آپ پارٹی فیصل میں بھی چودھری پکے صاحب رہ کا گئے. فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پلیز ان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب کے خط کے اوپر یہ پروگرام آج اس پہ کریں کہ وہ انڈورس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بتائیے. اگر آپ نہیں بتائیے. کیا تو اس کا مطلب عمران خان صاحب نہیں کھڑے سر ہوئے. میں تو ابھی پارٹی کے بندے بریک کیوں میں اٹھ رہے کسی سے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں. ظاہر ہے جو آپ پارٹی ٹیکس کر لیں یوں کر لیں ٹیکس بھائی, کیا مسئلہ آپ کو؟ آپ ابھی میسج کر کے پوچھ لیں, کسی کو کال کر لیں, میں بیپر پہ لے لیتا ہوں, آپ کسی کو لے لیں پارلیمنٹری پارٹی سے اگر آپ چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری نہیں, خبر میں ٹھیک ابھی ہوگی. آپ کو اس سے بات کر لیتے ہیں, اس میں بریک آئے گی تو میں کر لیتا ہوں. پارلیمنٹری پارٹی کے اپروول بہرحال نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ بیرسٹر گوہر کے اس سٹیٹمنٹ سے یہ چیز بالکل واضح تھی کہاں کہ کھڑی ہے پارٹی پارٹی بھائی لیڈرشپ نے عمران نہیں صاحب کے کیا. ساتھ؟ نہیں تو جب دیکھیں پبلک بات آگے یہ ہے سامنے کہ آ گیا, عمران خان بولتے کا جو خط ہے وہ کوئی پارلیمانی پارٹی یا جو بھی ان کی کمیٹیاں پارٹی کی کریں نہ کریں, پاکستان کا ہر بندہ اس کو انڈورس کرتا ہے, پاکستان کا ہر شہری اس کو انڈورس کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ پاکستان اگر ہر شہری میں پارٹی شامل نہیں, ہر شہری پارٹی میں نہیں کر پارٹی رہی, شامل باقی شہری کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ عمران خان کے اس بات پہ دیکھیے ایک لیکن جنرل لیڈر نہیں کر رہے, ورکر کر رہے ہیں. یہ ایک تقسیم آپ پیدا دیکھیے کر رہے ہیں. لیڈر کا جو لیڈرشپ ہے نا اویلیبل, اس میں فرینکلی اسپیکنگ 5 اکتوبر کو کون آیا تھا, 26 نومبر کو کتنے بندے پھر تھے. پھنس گیا, نہیں اسی سر, پروگرام نہیں کریں آپ کو میں مشکل میں نہیں ڈالتا, یہ آپ فیصل صاحب ان کو تنگ کر رہے ہیں. آپ نہیں میں اصل میں میرا پولیٹیکل fact- اینگل نہیں ہے نا, میرا پولیٹیکل اینڈ نہیں ہے. نہیں, آپ تو اپنے بھائی میں کی تو بات صرف- کریں گے بھائی, آپ کے پارٹی کے وکیل تو ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے. میں عمران خان کا وکیل ہوں, عمران خان کی ذات, عمران خان کا نیریٹو, عمران خان کی بات پہ میں حاضر ہوں. پی ٹی آئی کے جواب پی ٹی آئی والے فیصل چودھری صاحب معذرت اگر میری آواز میں کوئی فرق نہیں آپ کو, میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اس کا سیدھا سادہ ثبوت یہ ہے کہ وہ ان کی بات کو انڈورس ہی نہیں کر رہی. اس کا مطلب یہ کہ پارٹی اپنے اقتدار میں عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. میری بات سچ ہے, اب آپ اس کو کلیریفائی کر دیں, پبلک کے آگے گھمائے نا, آپ اسی پہ پروگرام ختم ہوگا. دیکھیں اگر تو انہوں نے انڈورس نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انڈورس نہ کرنے پہ بھی ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور یہ اگر عمران خان کا لیٹر پارٹی نے انڈورس نہیں کیا یا پارٹی کی کمیٹی نے انڈورس نہیں کیا, پارلیمانی کمیٹی ہو یا باقی کمیٹیاں, پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹیاں کانسٹیٹیوشنلی تو وہی ہیں, تو پھر ان سے سوال جواب تو ہوگا کہ آپ نے یہ عمران خان کے لیٹر کو انڈورس نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, یعنی کوئی ریزولوشن اس کے حق میں کیوں نہیں پاس کی. اور عمران خان کے 3 لیٹر ہیں, 1 لیٹر بھی نہیں ہے. اس کے جو مندرجات ہیں اس کو اون کرنا یا اس سے جو اس کی کرنا. فیصل چودھری صاحب, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی پارلیمنٹری پارٹی یا پولیٹیکل کمیٹی اس کو اپروو کرتی ہے, پھر آپ اس کو پبلک کرتے ہیں. یہاں تو انہوں نے وہ زحمت ہی گوارا نہیں کی, تو اونرشپ کہاں سے؟ نہیں, اونرشپ نام کی کوئی ایسے چیز نہیں. نہیں. دیکھیں یہ تب ہوتا ہے اگر بنی گالا بیٹھے ہو عمران خان صاحب اور وہ ایک لیٹر لکھیں. ابھی وہ ایک بندے جیل میں ہیں, جیل سے جو چیز آتی ہے وہ جس طرح سے آتی ہے, جیل سے پبلک ٹویٹ ہو سکتی ہے, تو پارٹی اس کو اون نہیں کر سکتی. یہ نہیں, پبلک پارٹی کو اون کرنا چاہیے. پارٹی عمران خان کو اون نہیں کر رہی. سر کیا باتیں کریں ندیم ملک صاحب, میں آپ کو سچ بولتا ہوں تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے. وقت کے ساتھ ہر بات میری اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہوتی ہے, یہ بات بھی ٹھیک نکلی ہے.